صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ بلال کس کے مرنے پر مدینہ چھوڑ کر گئے؟ فاطمہ 6 مہینے تک کس کے مرنے کے بعد زندہ رہی اور کسی نے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ وہ کون تھے جو فاطمہ کو اپنے قریب کر کے کچھ کہا، فاطمہ رونے لگ گئی، پھر قریب کر کے کچھ کہا تو فاطمہ ہنسنے لگ گئی؟ اور حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا روئی اس لیے تھی کہ میرے بابا نے کہا تھا اب وفات کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور ہنسی اس لیے تھی کہ نبی نے کہا تھا، میرے بابا نے کہا تھا میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی۔ اللہ سے ڈریے، یہ گمراہ ترین عقیدے قبر پرستوں کے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ فوت نہیں ہوئے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ اور کہتے ہیں جی جس نے یہ کہا نبی مر گئے وہ گستاخ ہے۔ سنا یا نہیں سنا؟ کئی لوگوں پر ہمارے ملکوں میں گستاخ رسول کا پرچہ ہوتا ہی اس جرم پہ ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ نبی مر گئے، جو کہے نبی مر گئے وہ گستاخ۔ بیوقوف جس کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، قرآن سچا یا مذہب سچا؟ شیطان کا مذہب قرآن کے خلاف ہے، مسلمان کا مذہب قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتیں تیرے مذہب کے خلاف ہیں، قرآن کو چھوڑے گا یا مذہب کو؟ خود بدلتے رہی قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا، جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے۔ دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو
وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے, حال کو پیش کرتا ہے. اب آؤ میرے عزیزو, اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے. تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ ہر مسجد میں ملے گا, ہر جگہ تمہیں ملے گا, ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. یہ ایک ہو گیا, ہم نے نفی کر دی. دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے. یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول, کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول. پاسٹ میں تھے کہا میں نے. آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں, ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں. میرے عزیزو, ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے. اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے, ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو, صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا, اولیاء نے بھی یہی پڑھا. اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ضرور کامنٹ کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.